السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وارسی اسٹوڈیو۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں قوم سمود کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار قومیں اس زمین پر نازل فرمائی، بے شمار قومیں اس زمین پر اتاری، لیکن ان قوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے نیست و نابود فرما دیا جن قوموں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ قوم عاد کا اللہ تبارک و تعالی نے کیا انجام فرمایا کہ قوم عاد فنا ہو گئی، قوم عاد تباہ ہو گئی۔ اسی قوم عاد کے بعد ایک قوم پھر دنیا میں جنم لیتی ہے اور اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ یہ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح طویل زندگی جی رہی تھی۔ ان کی عمریں بھی بہت طویل تھیں، ان کے جسم بھی اللہ تبارک و تعالی نے لمبے لمبے اور چوڑے چوڑے عطا فرمائے۔ یہ بھی قوم عاد کی طرح یہ بھی اپنا گھر پہاڑوں کو تراش کر بنایا کرتی تھی۔ یہ قوم بہت مال اور دولت سے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نوازا۔ اسی قوم کے بیچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ لیکن اس قوم کا بھی وہی حال ہوا جو قوم عاد کا حال تھا۔ یہ قوم اپنے بتوں کی پوجا کرنے لگی، یہ قوم پتھروں کو خدا کہنے لگی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم سمود کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ جب آپ نے لوگوں کو ہدایت دی، جب آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے قوم سمود، یہ قوم اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہی مستحق عبادت ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ تو قوم سمود نے انکار کیا، مذاق بنانا شروع کیا۔ اچھا، اب یہاں ایک بڑی چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنی قومیں دنیا کے اندر برباد ہوئی ہیں، سب کا ایک ہی کارن ہے، سب کی ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی خلاف اپنا قدم اٹھایا، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو اذیت پہنچائی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام قوموں کو نیست و نابود کر دیا، ان پر عذاب الہی چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن یہی قوم سمود کے ان کے جو معبود تھے، یہ قوم سمود کے لوگ کہنے لگے، صالح آؤ ہمارے ساتھ چلو، آج ہم تمہیں ایک ایسے میلے میں لے چلتے ہیں، وہاں پر ہمارے معبود بھی آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ بڑی بڑی مورتیاں وہاں رکھی ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صالح علیہ السلام وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہ جو قوم سمود کے جو رہنما تھے، ان سے حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، خدا وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور مشرق میں ڈبوتا ہے، خدا وہ ہے جو ہم سب کو کھانے کے لیے عطا کرتا ہے۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے بے شمار معجزے عطا فرمائے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا، کیا واقعی میں اللہ نے تمہیں معجزے عطا فرمائے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے بے شمار معجزے عطا فرمائے ہیں۔ تو قوم سمود کا ایک لیڈر تھا، اللہ اکبر، وہ کہنے لگا، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو، اگر تم اللہ کے نبی ہو، تو وہ جو سامنے پہاڑی دکھ رہی ہے، تمہیں نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی کے اندر سے ایک اونٹنی کو نکالو۔ اللہ اکبر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا، تو جس طرح جانور کو بچہ جننے میں تکلیف ہوتی ہے، جانور کراتا ہے، اسی طریقے سے پہاڑ کے اندر سے آواز آنے لگی، اور جب پہاڑ کے اندر سے آواز آئی تو پہاڑ دو حصوں میں ہلکا تقسیم ہوا، اور تقسیم ہونے کے بعد یعنی کہ پہاڑ پھٹا، اور پھٹنے کے بعد اس کے اندر سے ایک حاملہ،
ایک حاملہ اونٹنی نکل کے آئی۔ وہ اونٹنی جس کا پیٹ موٹا تھا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد لوگ دنگ رہ گئے، تمام لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ اونٹنی آئی، آنے کے بعد پھر اس اونٹنی نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ جب اپنے بچے کو جنم دیا، اس اونٹنی کا دودھ پوری قوم پیتی تھی، اتنا دودھ وہ اونٹنی دیا کرتی تھی۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے قوم عاد اور اے قوم ثمود، سنو، یہ جو اس شہر کا کنواں ہے، اس کنویں کا پانی ایک دن میری اونٹنی پیے گی۔ اس اونٹنی کا نام تھا ناقۃ اللہ، یعنی کہ اللہ کی اونٹنی۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن پورا گاؤں، پوری قوم پانی پیے گی، اور جانور، پرندے وغیرہ وغیرہ سب ایک ایک دن اس میں پانی پئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو قوم نے دیکھا کہ یار ایک دن یہ پوری اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن پوری قوم پانی پیے گی، ان کو جلن اور حسد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو، اونٹنی کے قریب مت جانا، اس کے لیے کچھ غلط منصوبہ تیار مت کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اب ایک دن وہ پانی پیتے قوم سمود والے، اور ایک دن پانی اللہ کی وہ اونٹنی پانی پیتی۔ اب قوم کو دیکھا نہ گیا، قوم کو حسد ہو گیا، تو قوم نے کیا کیا، اس اونٹنی کو شہید کر دیا۔ اس اونٹنی کو شہید کر دیا، اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ جب اس اونٹنی کو شہید کیا، حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے منع کیا تھا اونٹنی کو نقصان مت پہنچانا، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پوری قوم انکار کرنے لگی کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، اور یہاں تک کہ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کا بھی انکار کیا، ان کا مذاق بنانا شروع کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اب تم ہوشیار ہو جاؤ، اب تم تک اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم تک اب عذاب پہنچنے والا ہے۔ تو قوم نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا بتا سکتے ہیں عذاب کب آئے گا، عذاب کیسے آئے گا، عذاب کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا، اور عذاب کے آنے کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے زرد پڑ جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ ہوا بھی یہی، اللہ اکبر۔ لیکن جب 2 دن مکمل ہو گئے، پہلے دن چہرے سرخ ہوئے، دوسرے دن چہرے زرد ہوئے، جب تیسرا دن آیا تو چہرے سیاہ ہو گئے، تو انہی قوم سمود نے آپس میں یہ مشورہ کیا، اللہ اکبر، کہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، ان کا قتل کر دیا جائے۔ جب یہ مشورہ کیا تو اب پوری قوم اکٹھا ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی ہاتھوں میں تلواریں لے کر وہ حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی طرف بڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو بھیجا اپنے پیغمبر کی حفاظت کے لیے، اور ان فرشتوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر پوری قوم پر پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ پتھروں کی بارش جب ہونا شروع ہوئی تو قوم اس پتھر کے لگنے سے مرنے لگی، تباہ ہونے لگی۔ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو ہلنا شروع کر، تو وہ زلزلہ زمین میں پیدا ہوا اور آسمان سے بجلی کڑکنے لگی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح پوری قوم پتھروں سے مرنے لگی، اور پتھر جیسے ہی ان کی لگتا تو ان کی طاقت ختم ہو جاتی اور وہ غافل جہنم ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا مختصر واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا، حالانکہ یہ بہت طویل ہے، لیکن میں نے اپنے لفظوں کو سمیٹ کر کے یہ آپ کے سامنے ایک مختصر وقت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم
ہم سب کا ایمان مضبوط فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔